दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। नादिर अली अपने इंटरव्यूज़ में अपने गेस्ट से कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस करते हैं। दुनिया की टोटल आबादी तकरीबन 7.8 बिलियन है और दुनिया की मुस्लिम आबादी तकरीबन 1.8 से 2 बिलियन तक है। आसिया बीबी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आसिया बीबी भी एक क्रिश्चियन थी। तासीर एक प्रोग्रेसिव लिबरल मुसलमान थे और उन्होंने इस केस पर आवाज़ उठाई और आसिया बीबी का साथ दिया। राशिद रहमान को भी कत्ल कर दिया गया। जुनैद हफीज़ इस वक्त कैद तन्हाई में है। अगर ब्लास्फेमी जैसे काले कानून को ख़त्म नहीं किया गया और मुल्क में शिद्दत पसंदी को कम नहीं किया गया और लोग अपनी मजहबी जहालत से बाहर नहीं निकले तो पाकिस्तान सारी दुनिया में अकेला रह जाएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू मदीहा टॉक्स। आज मैं बात करूंगी पिछले दिनों होने वाले इंटरव्यू में जो कि नादिर अली और सुनीता मार्शल के दरमियान था। नादिर अली अपने इंटरव्यूज में अपने गेस्ट से कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस करते हैं और उनको उकसाते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करने पर, और इसके नतीजे में सोशल मीडिया पर काफ़ी ले दे होती है। बहरहाल इस इंटरव्यू में भी उन्होंने सुनीता मार्शल से कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक सवाल किए जिस पर सोशल मीडिया पे बहुत ले दे हुई और बिलाखिर नादिर अली को माफ़ी मांगनी पड़ी। नादिर अली की सोच पाकिस्तान की मजमूई कौम की सोच की अक्कासी करती है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सुनीता मार्शल से, जिनका ताल्लुक ईसाईयत से है, कुछ ऐसे प्रोबिंग और गैर महज़ब सवाल किए जिस पे सुनीता मार्शल काफ़ी कशमकश का शिकार नजर आई। उन सवालात में से एक सवाल कुछ यूँ था कि आप कब इस्लाम में कन्वर्ट हो रही हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से था कि आपके बच्चों का क्या मजहब है। इन सवालात का सुनीता मार्शल ने काफ़ी निपे तुले अल्फाज में जवाब दिया, जिसके नतीजे में नादिर अली ने आखिर में उनको ये कहा कि खुदा आपको हिदायत दे। इस इंटरव्यू में कई प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से 4 सरे फहरिस्त हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटाइटलमेंट। पाकिस्तान में हर शख्स इस एंटाइटलमेंट का शिकार नजर आता है कि अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके मज़हब में कब कन्वर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात है लैक ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। पाकिस्तान में लोगों को अमूमी तौर पे ये नहीं बताया जाता कि दुनिया में तकरीबन 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब हैं और तकरीबन 18,000 से ज़्यादा खुदा मौजूद हैं, और हर मज़हब के लोग अपने मजहबी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनका राइट है, और आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप उनकी फ़ेथ को क्वेश्चन करें या आप उनके फ़ेथ के बारे में कोई भी सवाल उठाएं या उनको प्रोब करें। तीसरी चीज़ है पर्सनल इंटरफेरेंस। मज़हब एक इंसान का पर्सनल मैटर है, यानी कि ज़ाती मामला है, और जब तक कि वो शख्स खुद वॉलंटरली मज़हब के बारे में बात ना करे, आपका ये प्रोगेटिव नहीं है कि आप उनसे उसके मज़हब के बारे में क्वेश्चंस करें। और चौथी चीज़ है पेट्रोनाइजिंग। जिस तरह से नादिर अली ने उनको आखिर में कहा कि खुदा आपको हिदायत दे, ये तो जब आप करें अल्लाह आपको हिदायत दे, तो इसका मतलब यही है कि सुनीता मार्शल गलत रास्ते पर हैं और नादिर अली सही रास्ते पर हैं, और सुनीता मार्शल को हिदायत की ज़रूरत है। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दुनिया की टोटल आबादी तकरीबन 7.8 बिलियन है और दुनिया की मुस्लिम आबादी तकरीबन 1.8 से 2 बिलियन तक है। मुसलमान दुनिया की तकरीबन 25% आबादी पर मुश्तमिल हैं। इस हिसाब से दुनिया की 75% आबादी नॉन मुस्लिम है। तो नादिर अली के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 75% आबादी गैर हिदायत याफ्ता है। सुनीता मार्शल ने इस इंटरव्यू में बड़ी समझदारी से, बड़े निपे तुले अल्फाज में संभल कर इन सवालात का सामना किया और उनका जवाब दिया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा घुटन का शिकार हैं। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है कि वो कब इस्लाम में कन्वर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियन फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ख़ास तौर पे उनको अच्छा नहीं समझा जाता। आम तौर पे उनको नापाक, पलीत, चूड़ा कंसिडर किया जाता है और इन्हीं अलकाब से नवाजा जाता है। आमतौर पे उनको ऐसे कामों पर या ऐसी जॉब्स तक महदूद रखा जाता है जो कि मुसलमान अपने लिए पसंद नहीं करते, जैसा कि जैनेटर, खाकरोब, गटर साफ़ करना या कूड़ा उठाना। और ऐसे में
جو کرسچن فیتھ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے برتن بھی علیحدہ رکھے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی غلطی سے کسی بھی شخص کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مسلمانوں کو ناگوار گزرے تو ان پر بلاسفیمی کا الزام لگ جاتا ہے. اس لیے پاکستان کی اقلیتیں ہر وقت خوف کا شکار رہتی ہیں. بلاسفیمی لاز پاکستان میں بہت سخت ہیں اور پاکستان میں آئے روز کسی نہ کسی شخص پر بلاسفیمی کا الزام لگ کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بلاسفیمی کے حوالے سے ایک لینڈ مارک کیس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے جو کہ جون 2009 میں ہوا. آسیہ بی بی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. آسیہ بی بی بھی ایک کرسچن تھیں اور سال ہر سال کی ریلیجس ڈسکریمنیشن کا شکار تھیں. جون 2009 میں آسیہ بی بی فالسے کے کھیتوں میں کام کر رہی تھیں اور وہاں پر جب کھانے کا وقفہ ہوا تو خواتین پانی پینے کے لیے رکیں. آسیہ بی بی نے اپنا پانی کا پیالہ ایک دوسری مسلم خاتون کو پیش کیا. اس خاتون نے یہ کہہ کر مبینہ طور پر اس پیالے کو جھٹک دیا کہ یہ ناپاک ہے اور یہ حرام ہے کہ میں تمہارے ساتھ پانی کا پیالہ شیئر کروں. اس پر آسیہ بی بی جھنجھلا اٹھی اور اس نے یہ کہا کہ جیزس نے تو صلیب پر ہمارے لیے اپنی جان دی، تمہارے پروفٹ نے تمہارے لیے کیا کیا. یہ کہنا تھا کہ وہ خواتین غصے سے بھڑک اٹھیں اور انہوں نے آسیہ بی بی سے ان کا پیالہ چھین لیا اور ان کے منہ پر تھوکا. آسیہ بی بی روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئیں. کچھ دنوں کے بعد ایک موب نے آسیہ بی بی کے گھر پر حملہ کیا، ان کو گھسیٹا اور ان کو مارتے پیٹتے ہوئے اس علاقے کی مسجد میں لے گئے. مسجد کے امام نے آسیہ بی بی سے کہا کہ وہ اسلام میں فوری طور پر کنورٹ ہو جائے. جب آسیہ بی بی نے اس چیز کا انکار کیا تو ان کو پھر مارا پیٹا گیا. 2 پولیس والوں نے آسیہ بی بی کی جان بچائی اور انہیں اٹھا کر حوالات میں لے گئے، لیکن عوام کے شدید اصرار اور پریشر کی وجہ سے انہوں نے آسیہ بی بی پر بلاسفیمی کا پرچہ دائر کر دیا اور یوں آسیہ بی بی کو جیل بھیج دیا گیا. آسیہ بی بی 18 ماہ جیل میں رہیں اور بالآخر ان کو جج نے موت کی سزا سنائی. اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ پاکستان میں کسی بھی خاتون کو موت کی سزا پہلی دفعہ ہوئی بلاسفیمی کے کیس میں. اس کیس کی گونج جب پوری دنیا میں سنی گئی تو پوپ بینیڈکٹ XVI نے روم میں ویٹیکن میں اس کا تذکرہ کیا اور آسیہ بی بی کا نام لیا. اس وقت پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر تھے. سلمان تاثیر ایک پروگریسو لبرل مسلمان تھے اور انہوں نے اس کیس پر آواز اٹھائی اور آسیہ بی بی کا ساتھ دیا. سلمان تاثیر نے مرسی پلی کی یعنی کہ رحم کی اپیل کی عدالت میں. سلمان تاثیر نے بلاسفیمی لا کو ایک کالا قانون قرار دیا. 1980 میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے بلاسفیمی کی سزا موت کو تجویز کیا اور اس کے بعد سے کافی لوگوں کو بلاسفیمی کے کیسز میں اندر کیا گیا. 1967 سے لے کر 2014 تک تقریباً 1300 لوگوں کو بلاسفیمی کی جرم میں جیل میں ڈالا گیا. جیلوں میں اس وقت تقریباً 80 سے زیادہ لوگ بلاسفیمی کے الزام میں موجود ہیں اور اس وقت تقریباً 75 سے اوپر لوگوں کو بلاسفیمی کے الزام میں مرڈر کر دیا گیا ہے. آسیہ بی بی کو گستاخ رسول کہا گیا اور سلمان تاثیر کی آسیہ بی بی کی پبلک سپورٹ پر عوام میں شدید غم و غصہ پھیل گیا. مولویوں نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور کئی فتوے جاری کیے. ایسے میں گستاخ رسول کی سزا، سرطن سے جدا اور منصبہ نبیو فقتلوہ جیسے نعروں کی گونج پورے ملک میں سنائی دینے لگی. یہ پاکستان کا ایک بہت ہی ڈارک پیریڈ تھا. ایسے میں ایک ممتاز قادری نامی شخص نے سلمان تاثیر کو ٹھکانے لگانے کا بیڑا اٹھایا اور جنوری 2011 میں اس نے سلمان تاثیر کو گولی مار کے قتل کر دیا. لیکن عوام کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. کچھ شدت پسندوں نے مارچ 2011 میں اقلیتوں کے وفاقی نمائندے شہباز بھٹی کو بھی قتل کر دیا. ایسے میں ممتاز قادری کی پورے ملک میں سپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو ایک ہیرو کی طرح سیلیبریٹ کیا گیا اور اس کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی. فروری 2016 میں ممتاز قادری کو قتل کی سزا سنائی گئی اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا.
اس کے جنازے میں 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے شرکت کی، اس پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور اس کو شہید قرار دیا گیا۔ یہ بہت ہی پرابلمیٹک مناظر تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک قاتل کو ہیرو کی طرح سیلیبریٹ کیا گیا؟ اس کے لیے پیچھے ہسٹری کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے علم دین نامی ایک شخص نے، جو کہ 21 سال کا ایک نوجوان تھا، اس نے گستاخی رسول کے شبے میں ایک ہندو پبلشر کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے رنگیلا رسول نامی ایک کتاب پبلش کی تھی۔ اس کو غازی علم الدین شہید قرار دیا گیا اور ہماری ٹیکسٹ بک کی کتابوں میں اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ہم یہی کتابیں پڑھتے پڑھتے بڑے ہوئے۔ کورس کی کتابوں میں پائی جانے والی یہی غلط مثالیں ہیں جس کی وجہ سے عوام کو اس بات تک کا شعور نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینے والا اور کسی کو قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے، ہیرو نہیں۔ بہرحال آسیہ بی بی 8 سے 9 سال تک جیل میں قید تنہائی میں سڑتی رہی۔ 2019 میں عدالت نے ثبوتوں کے نہ ہونے پر اور بے پناہ بین الاقوامی پریشر پر آسیہ بی بی کے چارجز ڈراپ کر دیے اور اس نے جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا میں اس کو اسائلم دے دیا۔ اس وقت آسیہ بی بی کینیڈا میں ہوتی ہے اور اس نے ایک کتاب بھی پبلش کی ہے بلاسفیمی کے نام سے۔ آسیہ بی بی بدقسمتی سے اکلوتی مثال نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسی بے پناہ مثالیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک جنید حفیظ بھی ہے، جو کہ فل برائٹ اسکالرشپ پہ امریکہ گیا اور انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں واپس آیا۔ وہاں پر اس کو پرسنل گرجز کی وجہ سے بلاسفیمی کے چارجز میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ بدقسمتی سے جن لوگوں پر بلاسفیمی کی ایلیگیشن ہوتی ہے ان کی کوئی وکیل بھی نمائندگی کرنے پر تیار نہیں ہوتا، کیونکہ نہ صرف اس شخص کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ اس کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کو، حتیٰ کہ ججز کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جنید حفیظ کے وکیل راشد رحمان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جنید حفیظ اس وقت قید تنہائی میں ہے اور اس پر ڈیتھ سینٹنس اس کو دے دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کی موومنٹس بہت زیادہ شور مچا رہی ہیں، لیکن اب تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ مشال خان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان میں بلاسفیمی لا جیسے کالے قانون کا شکار صرف ملکی اقلیتیں نہیں ہیں، بلکہ بدقسمتی سے غیر ملکی لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پریانتا کمارا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کہ سری لنکن سٹیزن تھے اور ان پر بلاسفیمی کے ایلیگیشن لگائے گئے اور موب نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں ایک چائنیز کانٹریکٹر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پاکستان میں مذہبی انٹالرنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی تربیت محلے کا مولوی کرتا ہے، جو سارا دن لاؤڈ سپیکر پر شدت پسندی پر لوگوں کو اکساتا ہے۔ لیک آف انٹرفیتھ ہارمنی کی وجہ ہمارے نصاب میں شامل وہ پرابلمیٹک مٹیریل ہے جس میں غیر ملکی قابضین کو، پلنڈررز کو اور انویڈرز کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر تقریباً 17 حملے کیے اور وہاں پر موجود سونے کو لوٹا اور ان کے بتوں کو توڑا۔ جب آپ اپنی کورس کی کتابوں میں بتوں کو توڑنے کو ایک اچھا عمل دکھائیں گے تو کیسے لوگوں میں انٹرفیتھ ہارمنی آئے گی؟ جس ملک میں بھی موب اکٹھا ہو کے ویجیلانٹی جسٹس کرے اور لوگوں کو ذرا سی بات پر بلاسفیمی کی ایلیگیشنز لگا کر قتل کر دے، اس ملک میں نہ تو ٹورزم ہوگی نہ ہی فورن انویسٹمنٹ، کیونکہ ٹورزم اور فورن انویسٹمنٹ انہی ملکوں میں آتی ہے جہاں پہ لوگوں کو تحفظ ملے اور امن ہو۔ اگر بلاسفیمی جیسے کالے قانون کو ختم نہیں کیا گیا اور ملک میں شدت پسندی کو کم نہیں کیا گیا اور لوگ اپنی مذہبی جہالت سے باہر نہیں نکلے، تو پاکستان ساری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرے چینل مدیحہ ٹاکس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔